الجزائر میں الیکشن کے ذریعے سے 86% ووٹیں لے کے تو اسلامک فرنٹ جیت نہیں گیا تھا. جی ٹھیک ہے, ہمارا ملک. سوال یہی ہے نا کہ پھر وہ نہیں, سوال یہ ہے کہ تحریک کی بجائے الیکشن کیوں معتبر نہیں ہے تبدیلی کے طور پر؟ سوال یہ ہے کہ سب سے بہتر طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ تو میں دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے شروع میں جی وہ یہ ہے کہ بھئی تحریک کے نتیجے میں تو یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے پوچھا کہ پھر متبادل کیا ہے, آپ نے کہا منتخب ہو کے ہیں. تو اب ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ جو منتخب ہو کے آتے رہے ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا. بالکل ٹھیک ہے, پہلے اس پوائنٹ کو تو کلیئر کر لیں نا. تو میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی مرسی کی, پھر یہ کہ الجزائر کی رکھی. اب میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ چھوڑیں اسلام کو. ایک ایجنڈا لے کے نواز شریف آئے تھے, ایک ایجنڈا لے کے عمران خان آئے تھے, دونوں منتخب ہوئے. نواز شریف کو تو 2 تہائی اکثریت بھی ملی, کیا وہ اپنا ایجنڈا امپلیمنٹ کر سکے؟ نہیں, اور کک آؤٹ کیے گئے. بالکل سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جی. تو اس کا مطلب ہے منتخب لوگ اتنے صاحب اختیار نہیں ہوتے یا با اختیار نہیں ہوتے کہ جو ان کے دل میں ہے وہ کر سکیں. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے آپ کو مثالیں دے دی ہیں مختلف دنیا کی, اور اپنے ملک کی بھی دے دی ہے. وہ جو آپ نے علامہ اقبال کی بات کی تھی, تو علامہ اقبال اس پورے نظام انتخاب کو کیا کہتے ہیں؟ مطلب دیکھیں نا, اس نظام انتخاب کے بارے میں بھی تو ان کی کوئی انالیسز ہے جی. وہ اسے بیان کیسے کرتے ہیں؟ یعنی اس انتخاب کے نظام کو کہتے ہیں اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری, شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ, بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورائے ناچیز, فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ. پورا تصور اقبال کا یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہوتے ہیں نا, ان کے پیچھے لابیاں ہوتی ہیں جو رائے عامہ بناتی ہیں. یہ عام آدمی رائے عامہ خود نہیں بنا سکتا. رائے عامہ بنانے والے بہت سٹرانگ لابیز ہوتی ہیں. ان لابیز کے کنیکشنز ہوتے ہیں, وہ آپ کو آپ کے حق میں رائے عامہ ہموار کرتے ہیں تو آپ جیتتے ہیں, اس کے بغیر آپ نہیں جیت سکتے. ٹھیک ہو گیا؟ تو جب وہ رائے بناتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنا کوئی ایجنڈا اور ہوتا ہے, تب آپ کے حق میں رائے بنا رہے ہیں, تو آپ نے وہ ایجنڈا تب تک فلفل کرتے رہتے ہیں, آپ چلتے رہتے ہیں. نہیں تو آپ کا کوئی نہ کوئی اسکینڈل آ جاتا ہے, کوئی نہ کوئی تحریک اور کھڑی ہو جاتی ہے, کوئی لندن پلان بن جاتا ہے, کوئی کینیڈا پلان بنا جاتا ہے, کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, پھر آپ نہیں چل سکتے. کوئی تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے, آپ نہیں چل سکتے, آپ کو چلنے دیا ہی نہیں. یہ فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب گلوبل ولیج میں آپ رہتے ہیں, یہ اقبال کے دور کی بات تھی. اب آپ گلوبل ولیج میں رہتے ہیں, تو اب جو شاطر ہے وہ انٹرنیشنلائزڈ ہو گیا ہے. اب دنیا میں کسی جگہ پہ بھی شاطر کی مرضی کے بغیر تبدیلی نہیں آ سکتی. صحیح. ٹھیک ہو گیا. یہ دنیا ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں. تو انتخاب والی بات کو تو آپ ذہن سے نکال دیں. سر یہاں میں اگر ایک بات آپ اجازت دیں. سر ہم نے مثال لی نواز شریف کی یا عمران خان کی, تو سر یہ دراصل منتخب تو ویسے بھی نہیں ہوئے نا, یہ تو ایک ماحول بنا کے. آلٹرنیٹ یہ ہے کہ گراس روٹ سے اس شعور کو پھیلا کر دراصل لوگوں کا ووٹ لیا جائے. تو وہ تو ابھی ہمارے سامنے کوئی ایسا ماڈل ہے نہیں کہ جس کو ہم کمپیئر کر سکیں. اس سے جب تک وہ آپ کو واضح اکثریت حاصل ہونے کی امید نہ ہو جائے تب تک کیا کریں گے؟ الیکشن میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ لیں گے حصہ. لیں گے نا؟ لیں گے. ہاں, تو الیکشن میں حصہ لیں گے تو الیکشن کے جو ڈائنامکس ہیں اس کے مطابق لیں گے یا اپنے اصولوں کے مطابق لیں گے؟ دونوں چیزیں ہیں, ڈائنامکس کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہوگا. تو پھر اگر دونوں ٹکرا جائیں تو کس کو اہمیت دیں گے؟ میرے خیال میں ہمیں وقت اور حالات کے حساب سے فیصلہ کر لیں گے نا. تو جب آپ کر لیں گے تو آپ نے اپنے آپ کو رفتہ جس انقلاب کے لیے آپ نے تیار ہونا تھا اس کی بجائے آپ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اپنے آپ کو اس میں ڈال لیں گے. تو جب آپ کی کامیابی کا نمبر آئے گا 50 سال کے بعد فرض کریں, تو تب تک آپ خیر سے باشعور شہری بن چکے ہوں گے, پروڈکٹیو شہری بن چکے ہوں گے. لیکن اس میں خالد صاحب ایک بات یہ بھی تو ہے نا کہ آپ اس میں ترکی کے ماڈل کے بھی تو سامنے رکھیں
ایک تو 2016 میں جو کو ہوا اس کو عوام کی جو ہے قوت نے پلٹ دیا، اور دوسرا اگر احیائی تحریکوں کو، انقلابی تحریکوں کو اگر کوئی تھوڑی بہت کامیابی اس دنیا میں ملی ہے تو وہ بھی تو اسی سسٹم کے تحت ملی ہے نا. باقی جو اقامت دین کی جد و جہد ہو رہی ہے ان کو تو اتنی بھی کامیابی نہیں ملی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں الیکشن کے ذریعے سے طیب اردگان صاحب بن گئے صدر، بعد میں پتہ نہیں صدر بنے اب کیا بنے گئے، صدر پہلے کیا وزیر اعظم تھے، پہلے وزیر اعظم، کئی چیزیں بنے ہیں، میئر بنے تھے، ٹھیک ہے. وزیر اعظم نہیں وہ جو سب سے بلند آئینی عہدہ ہے نا اس تک وہ پہنچے، لیکن اس کا پہلے نام جو شاید وزیر اعظم تھا، بعد میں صدر بنے، یہ سب کچھ ہوا، وہاں تک پہنچ گئے. تبدیلی کیا لے کے آئے؟ کوئی آئین میں تبدیلی ہوئی ہو؟ وہ پہلے بھی سیکولر تھا، آج بھی سیکولر آئین ہے، لیکن اس کی طرف ایک پیش قدمی ہے. اور بس ٹھیک ہے، وہ آپ کے خیال میں پیش قدمی ہے. مطلب پہلے والوں کو سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتا تھا، طیب اردگان صاحب تلاوت بہت اچھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آئینی سطح پہ وہی آئین آج بھی ہے جو طیب اردگان صاحب کے آنے سے پہلے تھا، صرف وہ وزیر اعظم کی جگہ پہ صدر نام بدل گیا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات، کیا ان کے خلاف کو کی اٹیمپٹ ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. وہ ووٹ کی پرچی نے وہ کو کی اٹیمپٹ ناکام بنائی یا لوگوں نے سڑکوں پہ آ کے ناکام بنائی؟ رائے عامہ نے بنائی. رائے عامہ نے مطلب مسجد میں لاؤڈ اسپیکر کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر کے بنائی یا سڑک کے اوپر ٹینک کے آگے لیٹ کے بنائی؟ اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ ووٹ کی پرچی بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹینک کے نیچے لیٹنا بھی ہو سکتا ہے. تو اسی کو نام تحریک ہے. جو اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے نا، اس طریقہ کار کے دو طریقے ہیں، ووٹ کی پرچی، اور اگر اس ووٹ کی پرچی کو روندا جائے تو پھر سڑک کے اوپر آ کے لیٹنا. یہ لیٹنے کا عمل مصر میں بھی ہوا، ناکام ہو گیا. یہ ترکی میں بھی ہوا، کامیاب ہو گیا. تو اس کا مطلب اس کے کوئی پری ریکویزٹس ہیں، جہاں پورے کیے جائیں وہاں کامیاب ہوتا ہے، جہاں نہ پورے کیے جائیں وہاں ناکام ہوتے ہیں. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کا جو تبدیلی ہے اس میں کوئی استحکام نہیں ہے جب تک آپ کے ساتھ اسٹریٹ پاور نہیں ہے. بالکل. یہ مصر اور ترکی کی مثالوں سے یہ بات ثابت ہے. اگر آپ کے پیچھے اسٹریٹ پاور نہیں ہے، تحریک کی طاقت نہیں ہے، تو محض یہ جو پرچی ہے یہ آپ کے اقتدار میں رہنے کا صحیح، بالکل صحیح، ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی پارٹی ہے وہ محض جمہوری پارٹی نہیں ہے، وہ ایک ریولوشنری پارٹی بھی ہے. وہ رائے عامہ ہی ہموار کرنی نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں صرف ووٹ دینا مقصود ہو، وہ ذہن سازی بھی ہے جس کے نتیجے میں جان دینی بھی جو پیش نظر ہو. صحیح. یہ وہ چیز ہے. اور وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں الیکشن کو آپ رکھیں گے کس جگہ پہ؟ جو آپ نے اجتہاد کرنا ہے نا، کسی پہ قیاس کر کے کرنا ہے نا. سیرت سنت کے کسی بات کے پر قیاس کر کے آپ نے اجتہاد کرنا ہے. آپ نے بھینس کو جو ہے نا وہ حلال کیا تو گائے پہ رکھ کے حلال کیا نا، کہ گائے حلال ہے تو بھینس گائے جیسی ہے تو لہذا بھینس بھی حلال ہے. ٹھیک ہے. اب سیرت میں جو ہم جب دیکھتے ہیں تبدیلی کا طریقہ کار، تو ایک نظریہ ہے توحید کا، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے نا، صرف اس کے ابلاغ کے پہلو پہ ہو سکتا ہے، طریقوں میں ہو سکتا ہے، لیکن بنیاد وہی توحید رہے گا. ٹھیک ہو گیا، اتفاق ہو گیا. دعوت وہاں ہے تو دعوت یہاں بھی ہوگی. وہ دعوت کے طریقے مختلف ہوں گے لیکن دعوت اسی توحید کی ہوگی. دعوت، تبلیغ، یہ سارا پروپیگیشن کہہ لیں، ٹھیک ہے، اپنے نظریے کو پھیلانا کہہ لیں. یہ ایک چیز ہوگی. نظریہ پھیلانے کے نتیجے میں ریزسٹنس آتی ہے، تشدد بھی ہوتا ہے، پرسیکیوشن بھی ہوتی ہے، گالی گلوچ بھی ہوتی ہے، یہ سارا کچھ ہے. اس پہ کیا کیا؟ صبر کیا. آج بھی صبر کرنا ہوگا. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات ہے تربیت، کہ جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، کوئی دار ارکم ہوگا، کچھ ہوگا، تو آج اسی کی طرح کے تربیتی ادارے ہوں گے، قرآن سے جوڑیں گے، عربی سکھائیں گے، مختلف مراحل سے گزاریں گے. تربیت کا مطلب اسلحے کی تربیت نہیں ہے بلکہ نظریاتی تربیت ہے، تو وہ آج بھی ہوگی. یہ کام مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آج بھی کریں گے. اب اس کے بعد ایک فیز آتا ہے جو مدینے میں آتا ہے، اور وہ تھا قتال کا فیز، آرمڈ کانفلکٹ کا دور. اس کی ہم نیگیشن کرتے ہیں کہ اس طریقے سے آج تبدیلی نہیں آ سکتی. تو پیچھے رہ گیا کیا؟ الیکشن یا یہ جو تحریک والی بات کر رہے ہیں، یہ دو پیچھے رہ گئے. یہ دونوں ڈیموکریٹک پروسیس ہیں. ٹھیک ہے، دونوں ڈیموکریٹک پروسیس. اب آ جائیں اس پہ، ان کا نمبر کب آتا ہے؟
یعنی جیسے وہاں پہ قتال کے لیے جب تک ایک معتدب تعداد آپ کے پاس نہیں ہوگی، آپ تشدد کے بدلے میں صبر کریں گے. سفارا مقابلے میں تب ہوں گے جب آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ بظاہر احوال آپ کو لگتا ہے کہ آپ مقابلہ جیت جائیں گے. تو الیکشن پر بھی اگر آپ جاتے ہیں کہ بھئی آج قتال کی جگہ پہ لے کے الیکشن کو آئے ہیں نا، جی، تو پہلے وہ تعداد تو فراہم کر لیں کہ جو جیتنے کے لیے لازم ہے. اس الیکشن کو غلط جگہ پہ پلیس نہ کریں کہ ادھر آپ نے منہ سے دعوت کا لفظ نکالا ہے، ساتھ آپ کے ایک بندہ ہے، ساتھ آپ نے جا کے کاغذات نامزدگی داخل کرا دیے اور ضمانت ضبط کروا کے آپ نے کہا جی میں نے وہ کر لیا ہے، انقلاب لے آیا ہوں. یہ غلطی تو نہ کریں، اس مغالطے سے تو نکلیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی، وہ میں مانتا ہوں اجتہاد ہے، ہمارا ہو سکتا ہے مفتی ہوں، وہ مصیب ہوں جو الیکشن میں گئے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں مغالطے میں تو نہ پڑے نا کہ اس کے پروسیس کا نمبر کب آتا ہے. جب ان سے یہ بات کی جاتی ہے تو وہ پھر ایک اور بات کہتے ہیں کہ اس سے دعوت کے عمل کا آغاز ہو. اس کا مطلب آپ الیکشن میں تبدیلی کے لیے نہیں گئے ہیں، دعوت کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو دعوت کا آلہ الیکشن تو نہیں ہے. دعوت کا آلہ جو ہے نا، وہ ذریعہ جو ہے وہ تو قرآن ہے، آپ نے اس کی تبلیغ کرنی ہے. الیکشن میں جا کے جس طرح کی دعوت ہوتی ہے وہ تو دوسرے کی شلوار اتارنے کا کام ہے. کرتے کیا ہیں الیکشن میں جا کے آپ کہ یہ دفعہ 62 پہ پورا نہیں اترتا، یہ 63 پہ پورا نہیں اترتا، یہ چور ہے، یہ خائن ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ فلانا ہے، یہ کیا کام ہے؟ سر اس میں یہ تھا بات کہ اب نہیں، مجھے الیکشن کی ساری تقریریں بتائیں نا کیا ہوتا ہے. کوئی دعوت کا کام ہوتا ہے؟ یہی ہوتی ہے. بالکل ایسے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ غلط ٹائم میں الیکشن پہ گئے ہیں. آپ کو یعنی دیکھیں الیکشن کا نمبر کب آتا ہے. جب آپ نے اتنی بیس بنا لی کہ اس کے نتیجے میں بظاہر احوال آپ کا جیتنا آپ کو یقینی نظر آ رہا ہے. یہ سیرت میں یہ نمبر کب آتا ہے؟ جب آپ قتال میں جاتے ہیں. یہ مرحلہ کب آتا ہے؟ یہ قتال کا مرحلہ ہے. اس کے متبادل ہے الیکشن کہ آج آپ نے جنگ نہیں لڑنی، الیکشن میں جانا ہے. تو کم از کم بیس تو بنا لیں نا، دعوت سے، تبلیغ سے، تربیت سے بیس بنائیں کہ آپ آئیں ایک ہی دفعہ جیت جائیں. سر جب یہ بیس بن جائے آپ الیکشن میں جائیں، بالکل ٹھیک بات ہے. میں اس کی نفی نہیں کروں گا، صرف میں اس قیاس کی حمایت نہیں کروں گا. مطلب میرے اس سے نقطہ نظر کا اختلاف ہے، اس اختلاف کا میرا حق ہے، آپ بھی مجھے وہ حق دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہ بات ہے کہ کم از کم مغالطے میں نہ میں رہوں نہ آپ رہیں کہ یہ جو الیکشن پروسیس ہے یہ دعوت کا متبادل نہیں ہے، یہ قتال کا متبادل ہے. تو قتال کا مرحلہ تو ایک سرٹن دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد، لیول کی دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد آتے ہیں. اتنی کر لیں، پہلے اتنی رائے عامہ ہموار کر لیں، پہلے اتنی پبلک اپنے ساتھ ملا لیں کہ یہ لگے کہ جناب آپ ایک ہی اللہ میں جیت جائیں گے.